الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور تم ہرگز اللہ کو اس چیز سے غافل نہ گمان کرو جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو انہیں اس دن تک کے لیے مؤخر کر رکھا ہے جس دن کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، اپنے سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی پلک بھی نہیں جھپکے گی اور ان کا دل انتہائی بے چین ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن کی عذاب آئے گا، پس ظالم یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایک قریبی مدت کے لیے مہلت دے دے تاکہ ہم تیری پکار پر لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ کیا تم نے گمان نہیں کر رکھا تھا اس سے پہلے کہ تمہارے لیے کوئی زوال یا خاتمہ نہیں ہے، اور تم انہی جگہوں میں رہتے ہو جہاں کے لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تمہارے سامنے یہ بات بھی واضح ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم تمہارے سامنے ان کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 تا 45 ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اصل میں آج کل ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، آخر اللہ کہاں ہے؟ کیوں ان کی مدد کو نہیں آ رہا ہے؟ ویسے ہی ہم اور آپ جہاں رہ رہے ہیں، یہاں بھی دن بدن ظلم کا بندھن کستا جا رہا ہے، اور مختلف بہانوں سے ہم کو اور آپ کو باندھنے اور پریشان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہاں بھی یہ سوال بعض ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر وہ خدا جو اصلاً اہل ایمان کا خدا ہے، وہ خدا جو ان کی ہر مشکل میں مدد کرتا ہے، آخر آج ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کچھ ایسی ہی صورتحال مکے کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تھی، اور ایسی صورتحال سے ہمیشہ اہل ایمان گزرتے رہے ہیں۔ جہاں یہ آیت آئی ہے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی ہم اور آپ یہ جانتے ہیں ان کی قوم نے بھی ان کے خلاف کیا کارروائی کی تھی۔ ان کو بھی ستایا تھا، حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ نے بچایا۔ اور جن لوگوں نے آپ کے خلاف یہ سارے اقدامات کیے تھے ان کا حشر کیا ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ نمرود جو بادشاہ وقت تھا وہ صرف ایک مچھر کے ذریعے مار ڈالا گیا۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے ایسے تمام سوچنے والوں کو کہ تم اللہ کو غافل گمان نہ کرو کہ اللہ لاپرواہ بنا ہوا ہے، توجہ نہیں دے رہا ہے، وہ محسوس نہیں کر رہا ہے، اس کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوا ہے، لیکن اللہ کی ایک سنت ہے کہ کسی کو سزا دینے سے پہلے کم از کم اتنی مہلت اور اتنا موقع دیتا ہے کہ وہ کیا کرے، یا تو باز آ جائے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں سنبھل کر کے، یا پھر اس کے خلاف اتنی سندیں، اتنے دستاویز، اتنے ثبوت اور اتنی کارروائیاں انجام پا جائیں کہ ہر جاننے والا، ہر سمجھنے والے کے سامنے جب اس کی گرفت کی جائے تو سب تسلیم کریں کہ ہاں صحیح گرفت کی گئی ہے، واقعی یہ سزا کا مستحق تھا، اس لیے سزا دی گئی ہے۔ پہلے ہی مرحلے میں پہلی غلطی ہوئی تو ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا، ہر ایک اسے آسانی سے ہضم نہیں کر پاتا، قبول نہیں کر پاتا غلطی کتنی بڑی تھی، اور پھر یہ کہ غلطی تھی تو انسان ہی تو ہے، غلطی کر سکتا ہے، اسے مہلت دینی چاہیے۔ لیکن جب ساری مہلت، ساری چھوٹ، ساری رعایت دینے کے بعد سزا دی جائے تو خود جس کو سزا دی جاتی ہے وہ بھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ ہاں مجھے غلط سزا دی گئی ہے، یا مجھے کچھ اور مہلت یا موقع ملنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس طرح سے لوگوں کی سزا ٹالتا ہے اس کے پیچھے اصلاً حکمت یہ ہوتی ہے۔ رہی یہ بات کہ جو لوگ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو لوگ کی ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہم نہیں ہیں، ورنہ اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو جس طرح کسی دیکھنے والے ذمہ دار یا افسر کے سامنے جلدی کوئی چوں نہیں کرتا، ویسے ہی وہ بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی ایسے فرد کے حوالے سے جب کوئی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے، تو وہ لاپرواہ بن جاتا ہے اور جو جی میں آتا ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں یہ احساس ہے کہ اللہ جو چاہے نہیں کر سکتا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کو ایسا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان کی ہر حرکت، ہر عمل، ہر احساس، ہر نیت، ہر جذبہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر جب چاہے گرفت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو گرفت اس لیے مؤخر کر رکھی ہے کہ اس کے سامنے جب گرفت کی جائے تو اس کا وجہ جواز موجود رہے۔ ہم اور آپ ایک بات کو اور سمجھیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں، ظلم کی بدولت وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والے، ہم کو روکنے ٹوکنے والے، ہماری اصلاح کی کوشش کرنے والے نہ رہیں، اس لیے کہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی خواہش، ان کی تمنا، اس کی کھیل کود اور ان کی چاہتوں پہ پابندی لگتی ہے۔
تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ رہیں، ان کو مٹا دیا جائے۔ کفار و مشرکین ہمیشہ یہ چاہتے رہیں کہ وقت کا رسول نہ رہے، وہ ہمیں کسی بات پہ روکے ٹوکے نہیں، وہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتائے نہیں، ہم جو کرنے ہیں سب ہمیں کرنے دے، چاہے وہ برا ہے چاہے کچھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنے نبی، اپنے رسول کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اصولی طور پہ سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کوئی اس کو کبھی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، رسول کو بھی اپنی حفاظت کی گارنٹی دی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ستا نہیں سکتا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے ان کی قوم کے لوگ ان کے مخالف تو ہوئے، لیکن ان کو مٹا نہیں سکے، ان کو ختم نہیں کر سکے۔ اسی طرح ہم اور آپ یہ بات بھی جانیں کہ رہتی دنیا تک کوئی دین اسلام کو بھی مٹا نہیں سکتا، اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک دین پر قائم رہنے والی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہے گی۔ لوگ بگڑیں گے، گمراہ ہوں گے، غلط راستوں پہ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ 100% چلے جائیں، ان میں ایک گروہ لامحالہ ایسا ہوگا۔ ایسے ہی اللہ نے یہ بھی انتظام کر رکھا ہے جو احادیث کے اندر آیا ہے کہ ہر ایک صدی پہ ایک مجدد اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام کر رکھا ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے لیے پیشگی بشارت اور ضمانت دی گئی ہے، فطوبیٰ للغرباء، بشارت ہے، خوشخبری ہے غریبوں کے لیے۔ اب غریب سے مراد تو ہم لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہو، لیکن عربی زبان میں غریب اس کو نہیں کہتے۔ عربی زبان میں غریب کس کو کہتے ہیں؟ جو اجنبی بنا دیا جائے، جس کو لوگ غیر سمجھنے لگیں۔ ہمیشہ رسول اسی قوم میں آتا ہے، لیکن قوم کے سارے لوگ مخالفت کر کے اس کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں، فلسطین میں رہنے والے لوگوں کا دعویٰ ہے، حق ہے، لیکن اسرائیل اور ان کی پشت پناہی کرنے والے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ سب اجنبی ہیں، ان کو یہاں سے دیش نکالا دیا جانا چاہیے۔ ہم اور آپ یہاں رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے حوالے سے بھی اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ جو اجنبی بنا دیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے، اللہ کے رسول نے ایک اور بات کہی ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ اصلاً اجنبی وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اس وقت جب کہ لوگ بگاڑ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تعریف کی ہے اللہ کے رسول نے کہ غربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو لوگ اصلاح کی کوشش کرنے والے ہیں، جو سدھار کی کوشش کرنے والے ہیں۔ آج جو ظالم ہیں ان کے خلاف جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اصلاً غربا وہ ہیں، اصلاً مصلح وہ ہیں، اصلاً حق پرست وہ ہیں، اصلاً اللہ کی پشت پناہی اور بشارت ان کے لیے ہے، لیکن اس کا ایک وقت طے ہے۔ یہاں آگے ایک بات کی طرف اور اشارہ کیا گیا کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر بھی عذاب ان کو گھیرتی ہے، اور قیامت کے دن بھی عذاب سے وہ دوچار ہوں گے۔ جب عذاب گھیرے گا ان کو تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج تو غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ اس عذاب کی طرف خود بڑھ کر کے آئیں گے، اتنے پریشان ہوں گے کہ پریشانی کا کو بیان نہیں کیا جا سکتا، پلک بھی نہیں جھپکے گی۔ آگے یہ بات بھی کہی گئی کہ جب اس پریشانی کی عالم میں وہ یہ محسوس کریں گے کہ ہم گر گئے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ غلطی ہو گئی، ایک موقع اور دے دے، ایک مہلت اور دے دے، تاکہ ہم تیرے رسول، تیری دعوت کو قبول کریں، تیرے رسول کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے
کہ جن جگہوں پر تم رہ رہے ہو، جس دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو، اس دنیا میں پتہ نہیں کتنی بار ایسا ہو چکا ہے کہ رسول آئے، اللہ کی کتاب آئی، انہوں نے اصلاح کی کوشش کی تو تم نے اس کی مخالفت کی، اور اس مخالفت کے نتیجے میں رسول اور رسول کے ماننے والے تو بچا لیے گئے لیکن تم مٹا دیے گئے۔ ایک دو مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں، پوری انسانی تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس جہاں بھی اور یہاں سے باہر کہیں اور بھی، جہاں بھی ہم مثال دیکھنا چاہیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ کہا ہے کہ جن جگہوں پہ تم رہ رہے ہو اس کی صرف تاریخ پہ نظر ڈال لو کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اندر کس کو تحفظ دیا، کس کی حفاظت کی، کس کی سرپرستی کی، کس کو اس کی مدد پہنچی اور کس کو مٹا دیا گیا، کون عذاب کا شکار ہوا، کون تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حالانکہ جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں وہ ان کا سلوک اور ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہ کبھی مٹیں گے نہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قسم کھا کھا کے وہ کہتے ہیں کہ گویا ہمیں کوئی زوال نہیں آئے گا۔ لیکن صرف ایک مثال جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے آپ سامنے رکھیے۔ مکے کے سرداران، مکے کے رہنے والے، ان کو خانہ کعبہ کی تولیت اور سرداری حاصل تھی۔ حضور نے جس وقت یہ آواز اٹھائی اس وقت کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہماری یہ سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری یہ سرداری مٹ جائے گی اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور ان کے حاشیہ خیال میں یہ بھی نہیں تھا کہ وقت کا رسول اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ سرداری اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ہم اس کے سامنے رحم کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ یہ حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا، لیکن محض صرف چند سالوں میں انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں ہم نے جو کچھ سوچا تھا وہ غلط تھا اور جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ تو یہ چیز گویا سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا کر کے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی گئی تھی، اور آج ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے بھی اور نبی اور صحابہ کرام کے واقعے سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ عبرت اور یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اور آپ بھی اس اصولی بات کو سمجھیں، اور اس طرح سے پروپیگنڈا کر کے جو ذہنوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا